السلام علیکم. پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، مشرق وسطی پر جنگ کے بادل گہرے ہو گئے ہیں. ایران کے حملے کے بعد اسرائیل میں خوف، کاروبار زندگی اور تعلیمی ادارے بند ہیں. فلسطین میں ایرانی حملے پر جشن منایا جا رہا ہے اور ایران اسرائیل کشیدگی پر سلامتی کونسل کا رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا. ایران نے بھی اسرائیل کی جانب سے مزید کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے. دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو آگاہ کر دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار، مگر ایران کے خلاف جوابی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا. اسرائیل کے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں 13 اپریل کو ایران نے اسرائیل پر کروز میزائلوں اور ڈرون سے پہلا براہ راست حملہ کیا. ایران کی جانب سے اسرائیل پر 300 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا گیا اور کئی ڈرون اسرائیلی حدود میں جا گرے. تاہم متعدد ایرانی ڈرونز کو شام اور اردن کی فضائی حدود میں مار گرایا گیا. جو برطانوی نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق ایرانی ڈرونز کو عراق کے صوبے سلیمانیہ کی فضائی حدود سے پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا. ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایرانی مسلح ڈرونز اور میزائل حملے سے اسرائیلی فوجی اڈے سمیت کئی اسرائیلی عمارت کو نقصان پہنچا ہے. صحرائے نجف میں واقع اسرائیل کے سب سے بڑی جنگی بیس پر ایران کے 5 میزائل گرے، جس سے اسرائیل بیس کے 3 رن ویز تباہ ہو گئے ہیں. ایران نے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، مگر اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج نے اسرائیل پر حملے کے لیے بھیجے گئے 80 سے زائد ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز تباہ کر دیے ہیں، مگر اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور میزائلوں کو اسرائیلی فوج نے اتحادیوں کی مدد سے مار گرایا ہے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان نہیں ہوا. ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست حملے سے پہلے امریکہ اور پڑوسی ممالک کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا تھا. ترکی، عراق اور اردن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے ان کے ذریعے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا. برطانوی نیوز ایجنسی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ایران نے حملے سے پہلے متنبع کر دیا تھا. ایران کے اس براہ راست رد عمل اور اسرائیل پر حملے کے بعد اسلامی ممالک اردن، عراق، لبنان اور کویت نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے. شام نے بھی اپنی فضائیہ کو الرٹ کرتے ہوئے روسی ساختہ دفاعی میزائل نظام کو فعال کر دیا ہے. اس حملے کے بعد امریکی صدر اپنا نجی دورہ مختصر کر کے واشنگٹن پہنچے، اپنے قومی سلامتی کے مشیروں سے ملاقات کی اور اس حملے کے بعد G7 ممالک کا ورچوئل اجلاس بھی بلایا. اس اجلاس میں ایرانی حملوں کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کا عزم کیا گیا ہے. ایرانی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. اس ہنگامی اجلاس میں اسرائیل اور ایران دونوں نے ایک دوسرے کو مشرق وسطی میں خطے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ایک دوسرے پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں اسرائیل سفیر نے ایران کو دہشت گرد ملک قرار دیتے ہوئے ایران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا. اسرائیلی سفیر کے رد عمل میں ایرانی سفیر نے موقف اپنایا کہ ایران نے اپنے حق دفاع میں حملہ کیا، ایران پر اپنے دفاع کا بنیادی حق استعمال کر رہا تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنا فرض نبھانے میں ناکام ہو گئی ہے، اسی لیے ایران کے پاس سوائے جواب دینے کے کوئی چارہ نہیں تھا. ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران کسی ملک سے کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتا، لیکن کسی بھی خطرے یا جارحیت کا جواب دینے کا حق ضرور رکھتا ہے. Faced with such circumstances, the Islamic Republic of Iran had no choice but to exercise its inherent right to self-defense under international law. اسرائیل نے 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے کو F-35 لڑاکا طیاروں سے حملہ کیا. سفارت خانے کی عمارت میں 6 میزائلز داغے گئے تھے. اس حملے میں ایران کے 2 سینئر کمانڈر، ایرانی فوج کے مشیر جو ہے سمیت 5 افراد شہید ہو گئے تھے. ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے اس حملے کے بعد ایران کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایرانی سفارت خانے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ایران اپنی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اور تہران
ان حملہ آوروں کی سزا کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس حملے کے 10 دن گزرنے کے بعد ایران نے 300 ڈرونز اور کروز میزائلز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ایران کے اس جوابی حملے پر اب عالمی دنیا کی مذمت سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور ظلم و جبر کی جو داستانیں رقم ہوئی، آج 193 دن اس کو گزر گئے ہیں، لیکن پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی نظر آئی۔ وہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، جاپان اور کچھ اسلامی ممالک جو آج ایران کے حوالے سے جوابی اقدامات کی مذمت کر رہے ہیں، انہیں آج تک اسرائیل کی وحشت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں غزہ کے جو 34,000 شہید ہیں ان کا بہا جانے والا خون نظر نہیں آیا۔ اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاور کروا دیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی کسی بھی جوابی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے بھی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اپنے دفاع میں جو اس کی سپورٹ ہے وہ جاری رکھے گا، لیکن ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ We can make good on our commitment to defend Israel. That this was a coalition put together to help Israel defend itself. That the United States is going to continue to help Israel defend itself. That's a commitment. Again, look, as I said earlier, the president has been very clear, publicly so. We don't seek a war with Iran. We don't seek an escalated tensions in the region. We don't seek a wider conflict. And everything he's been doing, literally since the 7th of October, has been designed to that outcome. مشرق وسطی میں امن کی صورتحال کو درپیش سنگین خطرات کو بھانپتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے خطے کی کشیدگی کے اندر مزید اضافہ نہ کریں۔ The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. Madam President, it's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ علی سرور نقوی صاحب موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ نقوی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ نقوی صاحب، ایک تو ورلڈ وار 3 کی بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم ورلڈ وار 3 کے برنک پر ہیں، یا پھر یہ جو بڑا پروپورشنیٹ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ گیون بائی ایران، ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے مطابق بڑا پروپورشنیٹ قسم کا ریئیکشن تھا۔ اس کے اوپر آگے وار کیبنٹ اسرائیل کی کہتی ہے کہ ہم ریئیکشن دیں گے، پھر ایران کہتا ہے کہ اگر کوئی ریئیکشن آیا تو اس کے اوپر اور مزید خطرناک قسم کا ریئیکشن آئے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو کوئی معاملات ایسکلیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسکلیشن لیڈر میں ڈی ایسکلیشن کی طرف جاتا ہوا معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایسکلیشن کا خطرہ تو ابھی بھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے موجود ہے کہ اسرائیل کا جو کا موقف کہ وہ پھر سے ایران کے اوپر کسی طرح کا حملہ کرے گا، اس پہ ظاہر ہے ایران بحیثیت خود مختار ملک وہ اس کا جواب دے گا، اپنا دفاع کرے گا۔ آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے تحت سیلف ڈیفenس کا اس کو حق ہے اور وہ حق رکھتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو ظاہر ہے کہ ایسکلیشن ہو جائے گی، اور ایسکلیشن اگر ہوتی ہے تو کانفلکٹ سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی، جس کا اینٹونی گٹریس نے اس کا بھی انتباہ کیا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اب بیچ بچاؤ کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو بیچ بچاؤ کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف تو ہے، لیکن جب ایران کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف کی بات آتی ہے تو اس کو بالکل ٹکا ٹوکری کر دیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون کا، فارمر پرائم منسٹر آف UK کا ایک انٹرویو ہے جس کے اندر جرنلسٹ نے پوچھا ہے کہ اگر تو اسرائیل کے پاس یہ رائٹ ٹو ڈیفینس ہے، اور اگر کوئی برطانیہ کے کسی اس طرح کے کونسل خانے کو اٹیک کرتا تو پھر برطانیہ کیا کرتا؟ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اٹیک کرتا، واپس رد عمل دیتا۔ تو پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ رائٹ ٹو ڈیفینس جو ہے وہ ایران کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ دوغلا پن، یہ ہپوکریسی کیوں؟ یہ تو ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں نا، ورنہ دوغلا پن اور ہپوکریسی اور ڈبل سٹینڈرڈز تو بڑے زمانے سے چل رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک اپنے اوپر جو قانون نافذ کرتے ہیں یا جو اپنے اصول کا پرچار کرتے ہیں وہ دوسروں پہ اپلائی نہیں ہوتے ہیں اور نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک تضاد بہت
زمانے سے قائم ہے. جب سے دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتیں جیت گئیں جنگ، جب سے یہ تضاد ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے، دوسروں کے لیے اور سٹینڈرڈ رکھا ہے. تو وہ مشکل سے کبھی کبھی سیکورٹی کاؤنسل میں جیسے روس اور چین بھی موجود ہیں، تو دوسری طرف بھی کچھ ان کی طرف بھی کچھ سوچ آتی ہے ان کی، لیکن وہ اپنے سپیریورٹی کو، اپنی برتری کو وہ برقرار رکھتے ہیں اور اس کو اس پہ آنچ نہیں آنے دیتے. نقوی صاحب، سپیریورٹی کو برقرار رکھنا، بالکل آپ نے بجا فرمایا، وہ سپیریورٹی کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن ورلڈ وار 2 کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد ہی تو یونائیٹڈ نیشنز بنا تھا، تشکیل ہوئی تھی، اور اس کے اندر ویسٹرن ممالک کا بہت اہم کردار تھا، اور اس کو امن برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. اب یونائیٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے، ان کی ریزولوشنز کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل نیڈز ٹو اسٹاپ. غزہ کے اندر جو معاملات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، جو جارحانہ اقدامات ہیں ان کے، جو فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر کتنے جینوسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں. تو یونائیٹڈ نیشنز کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو انٹرنیشنل قوانین، جنیوا کنونشن، ویانا کنونشن، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یونائیٹڈ نیشنز کس کام کے ہیں؟ یہ ان کے کام کے ہیں. وہ انہوں نے یہ سارے ادارے بنائے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کی ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو، اور وہ ان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا پانچ کسی مسئلے کی نہ آئے. اور یہ شروع سے ایسے ہی ہے. یہ جب کلونیلزم تھی تو اس زمانے میں جو کلونیل پاورز تھے وہ اپنے اوپر جو رول اپلائی کرتے تھے وہ کلونیل پیپل پہ تو نہیں اپلائی کرتے تھے. آئی تھنک یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسی سٹینڈرڈ کے موجود ہونے کے باوجود اس میں لڑتے ہیں اور اپنے حقوق کے احترام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب اپنے حقوق کی نقوی صاحب آپ بات کر ہی رہے ہیں تو ذرا پاکستان کی طرف بھی آ جاتے ہیں. لیٹس موو آن ٹورڈز پاکستان ایز ویل، کیونکہ پاکستان اس ساری کشیدگی کے اندر بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اسی خطے کا حصہ ہے جہاں کشیدگی بڑھ رہی ہے. دوسری طرف IMF ہے اور بہت ساری اور مجبوریاں ہیں، پاکستان کی اکنامک مجبوریاں ہیں. آپ اس سارے سیناریو کے اندر ہمیں کدھر سٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہماری خطے میں ایک اہمیت ہے جو کوئی نہیں اس کو بدل سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے. اور اس وجہ سے اب دیکھیے کہ سعودی وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد ایرانی صدر آنے والے ہیں. تو یہ پاکستان کی اہمیت کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو پاکستان یہاں پہ ہے موجود، اور پاکستان جس حد تک اپنا رول ادا کر سکتا ہے وہ کرے گا. وہ رول کیا ہوگا نقوی صاحب؟ کوششیں دیکھیے، کاوش. جب ایران عراق جنگ میں پاکستان نے 15 مشنز تہران اور بغداد میں، اس زمانے میں ہمارے صدر تھے جو تھے وہ خود مشنز کو لیڈ کر کے جاتے تھے، اور وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے رہے. تو ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کامیاب ہو چاہے نہ ہو، لیکن ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ ایک مثال ہے اس ملک کی جس نے برٹش کلونیل سسٹم میں رہ کر انہی سے پاکستان حاصل کیا، انہی کے قوانین کے تحت ہم نے اپنا ملک قائم کروایا. تو and without a war. So we do have that capability. لیکن نقوی صاحب، اب یہاں وزیر خارجہ سعودی عرب اور صدر ایران، ان دونوں کے دورے کے بیچ میں پاکستان سینڈوچ تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، پاکستان دونوں سے دوستی رکھتا ہے اور دونوں سے بڑے پرانے تعلقات، گہرے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے طرف لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ نہیں کرتے ہیں. ہمیں اس وقت اپنے پوزیشن کو استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. رائٹ. اچھا نقوی صاحب، ٹورڈز دی اینڈنگ، ایک طرف تو یہ ایران والا معاملہ ہے
लेकिन खदशा जो मुझे पर्सनली है या पाकिस्तानियों को इन जनरल है कि ये मामला इजराइल इसलिए कर रहा है क्या कि फलस्तीन के अंदर जो जारहियत चल रही है, जो खूरेजी चल रही है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उससे नजरें हटाए और सारों को इस जंग के अंदर धकेल ले? एंड could any country be falling for that? यू हैव ए वेरी गुड पॉइंट. ये बिल्कुल दुरुस्त. मैं खुद यही समझता हूं कि इजराइल की ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, क्योंकि इजराइल गजा में जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ उसने खड़ा कर रखा है, रोज बमबारी करता है, मासूम शहरी फलस्तीनी अवाम वो तबाह हो रही है. 38,000 मौतें हो चुकी हैं, औरतें बच्चों की मौतें हो चुकी. तो मैं समझता हूं कि इजराइल चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर में था और तकरीबन आइसोलेटेड था, इसलिए उसने डाइवर्शन करके ईरान के काउंसलेट पे हमला कर दिया, 2 उनके जनरल मार दिए ताकि ईरान जो है प्रोवोक हो जाए और वो रिटेलिएट किया, जो कि उसने रिटेलिएट किया है. तो मैं समझता हूं कि इससे अटेंशन डाइवर्ट जो कर रहा है वो होनी नहीं चाहिए. फलस्तीनियों की जो परेशानी है, जो उनकी जो अजियत है, उसको हम बहरहाल हमें लड़ना चाहिए कि ये And we need to keep raising our voice for that. अली सरवर नकवी साहब, thank you very much for joining me in the program. एक बात तय है कि इजराइल इस टाइम पर जो डिस करना चाह रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन को नाकाम करना होगा. अब तो इजराइल के अंदर से आवाजें, मोतबर आवाजें उठने लग गई हैं कि इजराइल के इंतखाबात हेट की बुनियाद पर होते हैं, उसी तरीके से जिस तरह भारत के इंतखाबात हेट की बुनियाद पर होते हैं, इजराइल के अंदर इंतखाबात आने वाले. और नेतन्याहू इस टाइम पर अपनी मकबूलियत के निचले दर्जे के ऊपर मौजूद हैं. लाखों लोग इस टाइम पर एहतजाज कर रहे हैं इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ भी. जिस तरीके से हॉस्टेजेस का मामला हैंडल किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासत को बढ़ावा देने का तरीका है? जिस तरीके से इंडिया फॉल्स फ्लैग करता है, क्या इजराइल भी वही तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा है? ये एक अहम सवाल है जो मैं आपके लिए भी छोड़े जा रही हूँ. फूड फॉर थॉट. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख करेंगे. सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सियासी मंजरनामा एक बार फिर एहतजाजी सियासत का रुख करेगा या फिर बाद मीसाक मुफाहमत पर ठन जाएगी? ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत वक्त के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है. गुज़िश्ता रोज अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों का अहम इजलास हुआ, जिसमें बलोचिस्तान से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया है. तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सदर महमूद अचकज़ई होंगे. मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर महंगल का कहना था कि इस तहरीक का आगाज 20 साल पहले होना चाहिए था, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ना फॉर्म 47 की नौबत आती. इस तहरीक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सियासी कुव्वतों और अवाम का अहम रोल होगा. जबकि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की राबता कमेटी भी तश्कील दी जा रही है. हम ना किसी को गाली देंगे, ना बुरा भला कहेंगे, हम आइन की बालादस्ती पर बात करेंगे. और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है, उसमें एक पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून की बालादस्ती. इस तहरीक ने इस हुकूमत को अपनी जद में लेके पाश कर दे रहे हैं. तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तश्कील पर बिलावल भुट्टो का रद्द अमल आया. उनका कहना था कि आज भी कुछ सियासतदान पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं. तहां बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों को मीसाक मुफाहमत की दावत भी दी. सियासत में मुस्तकिल गैर यकीनी की सूरत हाल है. मुल्क की मईशत, सियासी और दाखिली हालात क्या किसी भी मुनज़्ज़म सियासी तहरीक के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या तमाम सियासी जमातें मुल्क के अहम इशूज पर मीसाक मुफाहमत कर सकती हैं? तहरीक इंसाफ बैक वक्त कानूनी और सियासी जंग लड़ रही है. जमात को 9 मई समेत कई मुकदमात के अंदर रिलीफ भी मिल चुका है. इसी हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं. स्टूडियोज में अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और अख्तर महंगल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे. सियासी तहरीक शुरू हो गई है, लेकिन सियासी तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, अब ये सवाल बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 5 मजीद जमातों के साथ मिलकर तहरीक तो चला रही है, आर दे गोइंग टू अचीव जो वो अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि अभी वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं. हर इसमें मुख्तलिफ जमातें, हर किसी का अपना अपना कोई गोल हो सकता है. मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त गोल होगा, उनकी जो क़यादत इस वक्त असीर है, उनको बाहर निकालना. वो मुल्क के अंदर गालिबन कोई इस किस्म का माहौल करना चाहते हैं जहां पे हुकूमत पे भी प्रेशर पड़े, दीगर इदारों के ऊपर भी प्रेशर पड़े, और उस प्रेशर के नतीजे में
उनकी क़यादत को कोई रिलीफ मिले। तो मेरे ख्याल में अभी उनके लिए इसको अचीव करना कितना आसान होगा, मुश्किल होगा, लेकिन असल जो मुश्किल हुकूमत के लिए होगी, इसलिए कि मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त मुल्क में हो रही हैं, जिसमें महंगाई भी है, इसमें बहुत सारे दीगर मसाइल भी हैं मईशत से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त ऑपोजिशन से ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में तो आपको पता है ऑपोजिशन करना सबसे आसान काम है। अगर ऑपोजिशन से ज़्यादा चैलेंजेस आता है तो फिर तो बात सारी खत्म हो गई ना, कि ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत को एसेज को फर्क तो नहीं पड़ेगा फिर। तो फिर ऑपोजिशन इस टाइम पर जहां इकोनॉमी, जहां बाकी मामलात आईएमएफ के साथ एंड इंटरनेशनल सतह के ऊपर अब गड़बड़ हो गई है, ईरान, इजराइल, खित्ता सारा का सारा जल रहा है, ऐसी सूरत हाल में ऑपोजिशन के इस टाइम पर तहरीक को स्टार्ट करना टाइमिंग ऑफ नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम है उनकी नुक्ता नज़र से। इसलिए कि हुकूमत के ऊपर पहले ही मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स हैं इकॉनमी के हवाले से, जिसने आपने बात की, आलमी सतह के ऊपर प्रेशर्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम IMF के एक नए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, उसमें उनको मजीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, हो सकता है कि महंगाई आए। अभी आप वो रोटी, सस्ती रोटी वाला मामला देख लें, मरियम बीबी ने कहा कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी, आज वो पूरे पंजाब से खबरें आ रही हैं कि कहीं पे भी 16 रुपए की रोटी नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में ये वो सारी चीजें हैं जिसको वो अपने एडवांटेज के लिए ऑपोजिशन यूज करना चाहती है, एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहती है। तो मुझे ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त जिससे कहते हैं ना, बिल्कुल फर्टाइल है ग्राउंड, अगर आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि अवाम की सपोर्ट भी उनको। अच्छा, लेट्स सी कि आपसे अग्री करते हैं हुकूमत के इत्तेहादी या नहीं। हमारे साथ फैसल करीम गुंडी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। गुंडी साहब, ये तो बताएं कि आप अब मीसाके जमहूरियत या मीसाके वो डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मीसाके मईशत की बात आई, अब मीसाके मईशत के बाद अब मीसाके मुफाहमत की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन हालात में जहां फुल थ्रॉटल के साथ ऑपोजिशन बाकायदा तौर पर तहरीक चला रही है, वो क्यों मीसाके मुफाहमत की बात करेगी, जबकि उनको पता है कि यू लाइक अ कॉर्नर्ड पार्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम? वो क्यों आपके पास आएंगे, क्यों मुफाहमत की बात करेंगे? और ये क्या मुफाहमत की दावत देना ही कहीं वीकनेस की अलामत तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की, और उन्होंने इस पैराए में की कि जब माजी में जब 4.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी, हम भी बात करते थे, लेकिन पीटीआई कहती थी कि हमने न किसी से हाथ मिलाना है, न किसी के साथ मिलना है, न किसी के साथ बैठना है, चाहे वो मुल्की मफाद क्यों ना हो। हम कोई डिबेट किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। लिहाजा हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम तो कहते हैं कि आपकी जो रिजर्वेशन हैं, आपकी जो TORs हैं, आप आए बैठे। हमने माजी में भी PDM और उसकी इत्तेहादी जमातों की जब हुकूमत थी, हमने PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातों को राजी किया, और उनको हमने उस वक्त की अपोजिशन जो PTI थी उसके साथ बिठाया, डायलॉग्स कराए। अभी हम चाहते हैं कि उनकी जो रिजर्वेशन है वो आए। हम उनकी जो रिजर्वेशन हुकूमत के लेवल पे हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। जो अदलिया के उस पे हैं वो तो हुकूमत उसमें कुछ नहीं कर सकती, वो तो अदालतों ने फैसला करना है। जिस चीज का जो रिजर्वेशन अगर हुकूमत के हवाले से उनकी रिजर्वेशन है और हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या वो एक जो भी है इतिहाद बना रहे हैं, तो वो जो है वो फिर हम बिल्कुल है हमारे साथ बैठे हैं। नहीं, लेकिन अभी वो बात करने को तो तैयार नहीं है ना। जो पहले वो बात करते थे वो तो उसके ऊपर डटे हुए हैं, लेकिन अब आप बात करने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कोई भी TORs हो, व्हाटएवर रिजर्वेशंस दे हैव, वो आए मेज के ऊपर रखे और बातचीत करेंगे। आपको पता है उनकी एक रिजर्वेशन तो मैंडेट की है कि 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया। उनकी एक रिजर्वेशन ये है कि फॉर्म 45 कुछ और कहता था, 47 कुछ और कहता था, और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। क्या इस रिजर्वेशन को हुकूमत इत्तेहादी डील करने को तैयार है इस रिजर्वेशन के साथ? देखें, इस पे भी बात हो सकती है। अगर उनके पास बाकायदा सबूत हैं, फोरम से मौजूद हैं, सबूत हैं, तो बिल्कुल इस पे भी बात हो सकती है। जहां तक मैंडेट की बात है, इनके जो अपोजिशन में जो है इनके इत्तेहादी अभी तक नहीं बने, मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी ये बात करते हैं कि मेरा मैंडेट भी चुराया गया है। अब बकौल उनके, अगर उनका मैंडेट वाकई चुराया गया है और अगर वो तकसीम किया गया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI जो भी अपना दे उनको दे दिया गया है। तो फिर पहले तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, पहले उनको अपने वो मैंडेट वापस कर दें। फिर जो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, तो वापस से वो शुरुआत कर लें ताकि बाकी सूबे भी इसको देख के उसको फॉलो करें। अपने लेवल पे वो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन वो ऐसी बातें कर, देखें अगर चीजें, हम तो कहते हैं चीजें हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। हम डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, हम चीजें को तैयार हैं, लेकिन अगर एक शख्स कहे कि नहीं मैंने नहीं बैठना, बात ही नहीं करनी, और जब तक मेरा अपना अंपायर ना हो, अपना बॉलर ना हो, अपना बैट्समैन ना हो, मैं बात नहीं करूंगा। और यही इत्तेहादी जमातें जो कल हमारे साथ थी, उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे थे कि किसी कहने पे आप शामिल हुए हैं, कितने आपने मराहत लिए हैं तो आप शामिल हुए हैं,
وہ کہتے ہیں ایسے تو یہ شامل نہیں ہوتے، یا مراد لی ہوں گے یا کسی کے اشارے پہ شامل ہوں گے. چہرے تبدیل ہو رہے ہیں، الزامات انفارچونیٹلی وہی ہیں. آطر آپ کو لگتا ہے یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے نا، یہ بڑی اپوزیشن کے خلاف حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ویپن ہے کہ آپ کو وہاں بول رہے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی اور آپ کو دھاندلی سے کرسیاں ملی ہیں، ہماری جو سیٹیں گئی ہیں وہ آپ کی بنیاد پہ گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کا سدباب کیسے کرے گی اگر واقعی میں تحریک چلانی ہے؟ اور مولانا صاحب کے بارے میں جو نعرے لگے، پھر مروت صاحب نے منع کیا، شاید وہ منع نہ کرتے تو سامنے بھی نہ آتی بات، لیکن انہوں نے منع کیا، اینڈ اس کے بعد پھر اسد کیسر صاحب کا بیان بھی آیا. سو دس انٹائر تھنگ ٹیلز اس کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی somehow the other مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہی ہے، اتحاد بنانا چاہ رہی ہے. اس کے لیے ان کو بھی ان کی ریزرویشن سے ڈیل کرنا پڑے گا. ڈو یو تھنک وہ اس کے لیے ریڈی؟ دیکھیں، جہاں پہ بھی آپ اتحاد بناتے ہیں آپ کو یہ تو چیزیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں. آپ صرف مولانا نہیں، اچکزئی صاحب کو دیکھ لیں، آپ اختر مینگل صاحب کو دیکھ لیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے حوالے سے ماضی میں تحریک انصاف بڑا سخت موقف رکھتی رہی ہے. بلکہ جو لوگ ان کا جو بیانیہ تھا، ان کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرتے تھے اور ان کے حوالے سے بڑے الزامات بھی لگاتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ ملے. تو اب یہ تو ان جماعتوں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے. اب ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ابھی تو اچکزئی صاحب کو بھی صدارت کے لیے نامزد کر دیا، کل اگر تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، کیا تب بھی وہ اچکزئی صاحب کو نامزد کریں گے؟ کتنا لمبا یہ اتحاد چلے گا؟ تو صرف مولانا نہیں، دیگر اتحادی بھی ہیں. پر ہیونگ سیڈ آپ کی یہ والی سٹیٹمنٹ نہ اتحاد کے اندر پھوٹ ڈال سکتی ہے کہ کیا تب بھی یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پہلے یہ بتا دیں. میں وہ تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جو پی ڈی ایم والوں نے کیا، مولانا تو اپنی طرف سے صدر آلموسٹ بنے ہوئے تھے نا، ان کو کہا گیا، اکثر جگہ پہ ذکر ہوتا تھا کہ مولانا کو صدر بنائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی یہ کرے گی اگر اتحاد بنا تو اچکزئی صاحب کے ساتھ؟ زرداری صاحب کو صدر بنا دیا ہے. That's what I'm asking. آپ کہہ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کا اگر پاسا پلٹتا ہے، کوئن فلپس، تو پی ٹی آئی یہ کرے گی اچکزئی صاحب کے ساتھ؟ آپ یہ میرے خیال میں کرنا نہیں چاہیے. اچکزئی صاحب کو ان سے پوچھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر مشکل وقت میں کوئی اتحادی آپ کے ساتھ ہے تو کل جب آپ کی پوزیشن بہتر ہو، مستحکم ہو، اور آپ اس کو ڈچ کر دیں جس طرح پی ڈی ایم والوں نے مولانا کے ساتھ کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ زیادتی ہوگی. خیر ابھی وہ ہنوز دلی دورس والی بات ہے، یہ والی بات تو obviously hypothetical ہے. لیکن کنڈی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پوری باقاعدہ طور پر تحریک ہے اور اس کے آگے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان کہ یہ پی این اے پارٹ 2 ہے، پی این اے کے پیچھے تو obviously we all know اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، یہاں آپ کو ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے جو یہ اتنا بڑا بلیم لگا دینا؟ یہ تو 5-6 جماعتیں. دیکھیں، ہم نے پی این اے کا لقب اس لیے دیا ہے کہ پی این اے بھی پی ڈی ایم جب تھی تو ہم تو سب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے. تو ہم تو یہ تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کہ نہ آپ جب تک حکومت میں ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے جب تک ہمیں حکومت میں نہ بٹھا دیا جائے. اب ہم تو حکومت میں نہیں بٹھا سکتے، جب ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، جب ان کو مینڈیٹ ملے گا تو جو ہے بات ہوگی. میں کاظمی صاحب کی بات کو بالکل ایگری نہیں کرتا. کوئی وعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ آپ کو صدر بنایا جائے گا. کس نے وعدہ کیا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کم از کم وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ جو ہے ہم آپ کو جو ہے صدر بنائیں گے. یہ اسی کے اوپر ہوگا کہ جو مطلب ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ تھا. مولانا فضل الرحمان اگر آپ نے کہا کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے تو بالکل نہیں کیا تھا، تو کاظمی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ ان کی نظر میں کس نے وعدہ کیا تھا؟ 4 ووٹوں پہ اگر وہ صدر بننا چاہتے ہیں تو پھر پر کنڈی صاحب کو مجھے نہیں، کنڈی صاحب نے بھی نہیں کیا تھا، ان کی جماعت نے بھی نہیں کیا تھا. پی ڈی ایم کی صدارت ان کو دے دی جب مشکل حالات تھے اس وقت. سب تو ملک کی صدارت تو نہیں دی نا. نہیں، پر اس وقت تو دیکھیں نا اندر کیا وعدہ کیا تھا. وعدہ نہیں، میں نے کہا اس وقت جو اتحادی جو ان کی باتیں کرتے تھے. اور مولانا صاحب کے حوالے سے آپ ابھی جے یو آئی ایف کے کسی سینئر رہنما کو لے لیں، ان سے پوچھ لیں، کنڈی صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ تو ان کو پتا ہے نا بند کمرے میں جہاں پہ وعدہ ہوتا ہے، جہاں پہ آج کل حکومتیں بنتی ہیں تو وہاں فیصلہ ہوا ہوگا. کنڈی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، میں تو نہیں. کاظمی صاحب، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، پی ڈی ایم سے ہم نکل چکے تھے. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا تھا. ہم پی ڈی ایم سے کافی عرصہ پہلے چلے گئے تھے. پی ڈی ایم کی بنیاد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھوائی تھی جب نے آل پارٹیز کانفرنس کروائی تھی، اور اسی میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی جسے مولانا صاحب صدر بنے تھے. ہمیں تو انہوں نے نکال دیا تھا، اے این پی کو بھی نکال دیا تھا، لہٰذا ہم اس کو حصہ نہیں تھے. اگر وعدہ کیا تھا جس جماعت نے، اب 4 ووٹوں پہ اگر آپ صدارت مانگتے ہیں تو پھر آپ مطلب کچھ تو رحم کر لیں. ویسے کنڈی صاحب، اب پی ڈی ایم میں تو آپ نہیں تھے، لیکن اسی جماعت کا جو کہ پی ڈی ایم کا اہم حصہ تھی، اس کا اب آپ اتحادی حکومت کے اندر اتحادی حصہ ہیں. کیا ایسی کوئی وعدے وعید ہوئے تھے ان جماعتوں کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے مولانا صاحب سے؟ جو مولانا صاحب آج کل بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں، ادھر پی ٹی آئی منانا چاہ رہی ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں منانا چاہ رہے مولانا صاحب کو؟
دیکھیں تو مولانا صاحب اور پی ایم ایل اے نہیں بتا سکتے ہیں، ہمارے اس میں تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسے کوئی وعدے، لیکن آپ اتحادی ہیں، کوئی خبر شبر نہیں ہے کنڈی صاحب آپ کے پاس کس طرح کا کوئی وعدہ ہوا؟ ہم تو ابھی اتحادی بنے ہیں نا، پہلے تو اتحادی نہیں تھے نا، جو وعدے کیے ہیں میاں صاحب نے، پی ایم ایل این نے کیا کچھ کیے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ہمیشہ چیزیں ہوتی ہیں الیکشن کے بعد، جب آپ کے پاس نمبر گیم آتی ہے، پہلے سے کوئی وعدے نہیں ہوتے، کوئی چیزیں نہیں ہوتی. ہم بھی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ تھے، ہمارے نمبر گیم نہیں تھی، ہم نہیں بنے. ہم نے ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ تھے، مطلب ہے کہ اتحادی جماعتوں میں. اب مجھے بتائیں کہ اگر مولانا صاحب کے پاس 4 سیٹیں ہیں اور آپ بولیں کہ آپ پریزیڈنٹ بنا دیں، کیسے بنائیں گے؟ 4 سیٹوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، تانے کے طور پہ کر رہے ہیں یا فیکٹ کے طور پہ؟ نہیں، وہ آپ مثال ڈالنا چاہتی ہیں، میں مثال نہیں ڈالنا چاہتا. نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ نے 2-3 دفعہ بول دیا ہے کہ 4 سیٹوں پہ. اب تو کاظمی صاحب کو بھی مولانا صاحب اچھے لگ رہے ہیں آج کل، مجھے لگ رہا ہے. مجھے تو کنڈی صاحب اچھے لگتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں ان کو کوئی بڑا عہدہ ملے، میرے بھائی ہیں. ہمیں تو خوشی ہوگی جو سیاسی ورکر آگے آئے، تو ہمارے لیے تو سارے ایک جیسے ہیں. اچھا کاظمی صاحب، اب الٹیمیٹلی دیکھیں، ایک تو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اس تحریک کی ہیں، TORs ہیں، ان ادر ورڈز وہ حکومت کے سامنے رکھے، حکومت نے ماننے نہیں ہے. حکومت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپوزیشن نے ماننی نہیں ہے. تو ہم تو ایک سٹینڈ سٹل پہ آگے ہیں نا، ایک ایسے دورائے پہ آگے جہاں نہ آر نہ پار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک عالم برزخ کی سی کیفیت ہے. اس کو اب ختم کیسے کیا جا سکے گا، حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیے بہت مشکل ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سٹیل میٹ ختم ہوگا. یہ اسی طرح کی سچویشن رہے گی اگلے انتخابات تک، انلیس اس لیے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ مولانا پی ٹی آئی سے ناخوش ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یہ حکومت یہ 4 سیٹوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے 17 سیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ 17 سیٹوں پہ پوری حکومت بنا دی، اور 17 سیٹوں کے والوں نے مل کے زرداری صاحب کو صدر بنا دیا مبینہ طور پہ. تو دیکھیں نا یہ ہر طرف ویسے پی ٹی آئی کو بولا تو تھا نا حکومت کا حصہ، یہ تو حکومت بنائے، آپ پرائم منسٹر بنے، وہ تو ان کی مرضی تھی نا کہ وہ نہیں بنے. وہ ان کی مرضی تھی، پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سیٹیں جو زیادہ ہیں، ہم کیوں آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، ہمارا مینڈیٹ آپ واپس کریں. اب میاں جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں، دیگر جو قیادت نون لیگ کی فرما رہی ہے میرے اپنے پروگرام میں آپ کے، اسی لیے میں آپ کے عرض کر رہا ہوں یہاں پہ، تو آپ کے جی آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ الیکشنز میں بہت کچھ ہوا. تو ان الیکشنز کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ حکومت، اس کے اوپر اتنا بڑا وزن ہے ان الیکشنز کا اور اس کے بعد بننے والے بیانیے کا. میرا نہیں خیال کہ ان حالات کے اندر کوئی بھی سیاسی ماحول کے اندر بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ BNP ہے. بہت شکریہ مینگل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مینگل صاحب، تحریک کے کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک تو 10 سال پہلے چل جانی چاہیے تھی، جمہوریت کو اگر آگے بڑھانا تھا تو یہ تو پہلے کر لینا چاہیے تھا. دیر ہے درست ہے والی بات، پھر آپ لوگ اس کے اوپر اکتفا کر کے آگے چل تو رہے ہیں، لیکن توقعات اور ریالٹی کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. آپ کو پر ہوتا ہوا وہ گیپ نظر آ رہا ہے اس تحریک کے اندر، جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی اس کے حوالے سے اور جو آپ اچیو کر سکیں گے اس کے حوالے سے؟ جب تحریک کی ابتدا ہوتی ہے تو کچھ توقعات، امیدیں لے کر ہی انسان جو ہے نا تحریکوں میں شامل ہوتا ہے. اسٹرگل وداؤٹ obstacle is not a struggle. جو بھی آپ کسی بھی گول اچیو کرنے کے لیے آپ نے طے کر لیا ہوتا ہے، اس میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن اس مشکلات کو عبور کرنے کے لیے اگر جذبہ ہے لوگوں میں اور قیادت میں جذبہ ہے تو شاید دیر بھی عائد، لیکن شاید وہ درست بھی عائد ہو جائے. لیکن منگل صاحب، عمران خان صاحب کے بغیر یہ تحریک جو آگے بڑھائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر یہ تحریک اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گی، کنسیڈرنگ ود بیک گراؤنڈ کہ پشین اور چمن والے جلسوں کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی؟ لیکن جہاں تک پشین کا جلسہ اور چمن کا جلسہ ابتدا تھی اور جو ہمیں امید توقع تھی. جی منگل صاحب کی آواز نہیں آ رہی. امید پہ دنیا قائم ہے کنڈی صاحب، اب کیونکہ امید ہے کہ وہ اچیو کریں گے. اب وہ اچیو کیا کریں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن حکومت کے لیے حکومت کرنا کیا مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ سے، یا کوئی چیز متزلزل ہوگی، حکومت متزلزل ہوگی، یا یو تھنک نہیں؟ دیکھیں بالکل امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں امید پہ ہر کوئی کہتے ہیں دنیا قائم ہوتی ہے. اور دیکھیں ان کا جمہوری حق ہے احتجاج کریں، ہم ایک پرامن احتجاج کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. جمہوری حکومتوں میں جو ہے وہ احتجاج ہوتے ہیں، پرامن احتجاج بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا، فارمر پی ٹی آئی اور حال جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل جو بھی آپ کہیں، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وائلنس کی پالیٹکس کی ہے. اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینیٹلی قانون ایکشن میں آئے گا.
اور اگر پرامن احتجاج کریں گے تو پرامن احتجاج بالکل کریں. اچھا مجھے کلیئر کر دیجیے گا, لاسٹ کوشچن کوٹی صاحب, اگر یہ پرامن احتجاج کریں تو جو رائٹ ٹو اسمبلی جو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے اینڈ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ آپ پورا کرنے دیں گے؟ انتظامیہ تو نہیں استعمال ہوگی ان کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف؟ اگر آپ دیکھیں, آپ اگر اس کو جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے ڈیفینیٹلی ہوگا. آج آپ دیکھیں جس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے یا باقی پاکستان میں ہے, لوگ ابھی اس وقت جو ہے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں, سیلاب آئے ہوئے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, لوگ زخم, کچھ فوتگیاں ہو گئی ہیں, کچھ مر گئے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی بھی مجبور ہو چکے ہیں. چاہیے حکومت کو کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر ہم اس وقت اپنی قوم کی خدمت کریں جو سیلاب زدہ ہیں, جس میں نہیں, لیکن انتظامیہ تو نہیں استعمال ہوگی. کنڈی صاحب میرا سوال یہ ہے, اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون ایکشن میں آئے گی, تو کون ہم تو ڈنڈے نہیں اٹھائیں گے نا, تو پھر تو پولیس ہے جو بھی انتظامیہ وہ اپنا ایکشن کرے گی. اگر قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, پرامن کریں گے تو پرامن بالکل ہم ویلکم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ. اطہر کاظمی صاحب ہیں, اس سے پہلے اختر مینگل صاحب بھی موجود تھے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ملکی بیرونی حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی اس ٹائم پر دو راہے پر موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گیا ہے. دورے میں پاکستانی وفد نئے آئی ایم ایف قرضے کے لیے ایم ڈی آئی ایم ایف کو تجویز دے گا کہ مشن پاکستان اپنا وفد بھیجے. یہاں یہ بھی اہم ہے کہ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹینیا جورجیوا پہلے ہی پاکستان کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے میں داخل ہونے کے حوالے سے تصدیق کر چکی ہیں, مگر ساتھ ہی پاکستان کو یہ بھی باور کروا دیا ہے کہ نئے قرض کے لیے مذاکرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو ابھی بھی کچھ اہم اقدامات کرنے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف جن مسائل کے حل کے بارے میں کہہ رہا ہے ان میں ایف بی آر کی اصلاحات, 31 لاکھ جو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے وہ, ریئل اسٹیٹ اور زرعی سیکٹر سے ٹیکس وصولی کرنا شامل ہے. ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے نئے پروگرام کے حجم اور جو دورانیہ ہے اس کے حوالے سے ابتدائی پلان پر کام کرنا شروع کر دیا اور کر چکی ہے. ساتھ ہی پاکستان گیس کے شعبے میں اصلاحات اور سستی توانائی کے پیداوار کے حوالے سے مقامی آئل ریفائنریز کی پیداوار بڑھانے اور اپ گریڈیشن پر بھی کام کر رہا ہے. آج ہی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں وفد پاکستان پہنچا ہے, جہاں انہیں ریڈ کارپٹ استقبالیہ دیا گیا, جبکہ پاکستان پر امید ہے کہ اہم منصوبوں کی خوشخبری ملے گی. سعودی عربیہ کے 3 وزراء کا جو وفد ہے اس کا پاکستان میں آنا اور پاکستان کو یہ انڈیکیٹ کرنا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے, یہ حکومت کی پالیسیز کے اوپر بہت بڑا اعتماد ہے. اب سارے دوست ممالک پاکستان کی طرف واپس آ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو بھی آہستہ آہستہ سنبھالا آ رہا ہے. یہ جو سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ قوم کو اچھے مثبت ٹھوس منصوبوں کی خوشخبری ملے گی. ان منصوبوں کے حوالے سے جو امید لگائی ہوئی ہے اس کی اوبویسلی روٹ وفد ہے. وفد میں وزارت توانائی, پانی و زراعت, معدنی وسائل, صنعت اور سعودی فنڈ برائے عمومی سرمایہ کاری کے اہم حکام شامل ہیں جو پاکستان میں اعلیٰ ریاستی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے. ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے متوقع دورہ پاکستان سے قبل 5 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری منصوبوں کی روڈ میپ کو طے کرنے کے لیے پاکستان پہنچے ہیں. سعودی وفد آئندہ ماہ سعودی ولی عہد کے دورے سے قبل ریکوجیک دے امیر بھاشا ڈیم, آئل ریفائنریز میں سرمایہ کاری, معدنیات اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے معاہدوں کو حتمی شکل دے گا. سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر بھی جو ہے وہ 22 اپریل کو پاکستان کو دورہ کریں گے, جس میں 2 طرفہ امور کے علاوہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. ان دونوں دوروں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ ایران اسرائیل تنازع کے بعد عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق آئندہ کچھ ماہ کے اندر اگر ایران اور اسرائیل کی کشیدگی طبالت پکڑتی ہے تو خام تیل کی قیمت کے اندر خطر خواہ اضافہ ہوگا اور $100 فی بیرل کی سطح عبور کر سکتی ہے. یہ قیمت عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں $4 اور ڈیزل کی قیمت کے اندر $4.5 فی بیرل اضافہ ہو چکا ہے, جس کے بعد اب یہ توقع کی جا رہی ہے, امید کی جا رہی ہے کہ حکومت
آج رات 12 بجے کے بعد کسی بھی وقت پیٹرول کی قیمت میں 2.5 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت کے اندر 4.5 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر متوقع اضافے کے ساتھ ساتھ روپے کے مقابلے کے اندر ڈالر کی قدر میں تقریباً آج 18 پیسے اضافہ ہوا ہے جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا KSE انڈیکس 229 پوائنٹس اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر بند ہوا ہے. کاروبار کے آغاز پر ہی اسرائیل اور ایران کے حملے کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ دباؤ کا شکار تھی مگر پھر سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی کے اندر سعودی سرمایہ کاری کے وفد کے دورہ پاکستان اور وزارت خزانہ کے جو obviously وزیر ہیں محمد اورنگزیب ان کی سربراہی میں نئے IMF پروگرام کے لیے مالیاتی فنڈ سے بات چیت کی نے کاروبار کو جو ہے وہ تیزی میں لانے کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے. ایرانی صدر اور سعودی ولی عہد دونوں کے متوقع دوروں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. اس کا براہ راست پاکستان پر اثر ہوگا اس لیے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے تجارتی تعلقات استوار کرے اور یہی وجہ ہے کہ جنوبی وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے پاکستانی الیکشنز کے حوالے سے حالیہ بریفنگ کے دوران ایک سوال ہوا اس کے جواب کے اندر پاکستان کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے اور اگر اس کے باوجود بھی ایران کے ساتھ پاکستان تعلقات بڑھاتا ہے تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے. پاکستان کے لیے اس ٹائم پر صورتحال کافی کشیدہ ہے. پاکستان دو راہے پہ کھڑا ہے, ایک طرف اکانومی ہے, ایک طرف ہمسائے ہیں اور دونوں ہی طرف ایران ہو, سعودیہ ہو, امریکہ ہو, تمام طرف پاکستان کی اکانومی کے جا کر تانے بانے ملتے ہیں. اور اہمیت کی حامل یہ چیز بھی ہے کہ اس ٹائم پر پاکستان کو شدید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر اپنی اکانومی کو سہارا دینا ہے اور پاکستان کی عوام کو سہارا دینا ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہوگا کہ پاکستان ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بیلنس کر کے معاملات کو چلے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.